بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں دلفراز علی اور آج میں ایک منی ولاگ بنا رہا ہوں جو کہ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پہ ولاگ اس لیے بنا رہا ہوں کہ اکثر میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں اپنے پاکستانی ولاگر دوست بھائیوں کو کہ وہ آزاد کشمیر کے مدعے پہ یا ایشوز پہ بات کرتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کو وہ سکپ کر دیتے ہیں جس پہ وہ بات نہیں کرتے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو ڈسکس کروں اور آپ کے سامنے اپنے بھائیوں کے سامنے رکھوں۔ آزاد کشمیر کے اندر آج 5 اکتوبر تھی۔ آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی جو کافی دنوں سے مظفر آباد کے اندر دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہوئے، ان کی طرف سے آج پورے آزاد کشمیر کے اندر ہڑتال کی کال دی گئی تھی اور پورے آزاد کشمیر کے اندر بمبر سے لے کے تاؤ بٹ تک، تاؤ بٹ سے لے کے حویلی تک اور حویلی سے لے کے منگلا تک آج مکمل شٹر ڈاؤن تھا اور پہیہ جام تھا۔ تمام کاروباری ادارے، جتنے بھی ادارے تھے، تمام بند تھے، تمام بازار بند تھے، لوگ روڈوں پہ نکلے ہوئے تھے اور وہ ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے کہ ظلم و ستم، ہائے ہائے ظلم و ستم بند کرو۔ ظلم و ستم کن چیزوں پہ کیا جا رہا ہے؟ آج ان چیزوں پہ اور آزاد کشمیر کی عوام کے جو مطالبہ ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آزاد کشمیر کی عوام کا پہلا مطالبہ ہے کہ ہمیں بجلی فری دی جائے۔ فری اس لیے بجلی دی جائے کہ 1962 میں ایک معاہدہ ہوا تھا جب منگلا ڈیم بنا تھا کہ ہم آزاد کشمیر کے عوام کو بجلی فری دیں گے۔ اس پہ خیر کوئی بھی عمل درآمد نہ ہوا اور آج تک جس ایوریج کے ساتھ پنجاب یا سندھ یا KPK کی عوام بجلی کے بل دے رہی ہے اور اسی ایوریج کے ساتھ آزاد کشمیر کی عوام سے بھی بجلی کے بل وصول کیے جا رہے تھے۔ خیر اس ایشو پہ آواز اٹھائی گئی اور جب آواز لوگوں اکٹھے ہوئے اور یہ آواز بڑھتی گئی اور پھر ہمیں سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یار ہمارے ساتھ کتنی ناانصافی کی جا رہی ہے کہ 2700-2800 میگا واٹ بجلی آپ آزاد کشمیر سے پیدا کر رہے اور آپ 300-350 میگا واٹ بجلی آپ آزاد کشمیر کو نہیں دے رہے۔ کیوں؟ دوسرا جو مطالبہ تھا کہ وہ آٹے کی سبسڈی اور آٹے کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ صورتحال ہے کہ آزاد کشمیر کے چند علاقوں میں یا چند اضلاع میں آپ کو آٹا ملے گا اور چند اضلاع میں آپ کو آٹا بالکل بھی نہیں ملے گا۔ یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے اور اس پہ سبسڈی کی ہم نے آواز بلند کی تھی کشمیری رہنماؤں نے، جو رہنما ایکشن کمیٹی کے۔ اور تیسرا جو مطالبہ تھا کشمیری قوم کا وہ یہ مطالبہ تھا کہ یار جو بھی آپ نے اعلیٰ عہدیداران کو آپ نے مراد دی گئی ہیں یہ کم کی جائے، ان مراد کو کم کیا جائے، اتنا ظلم ایک عام بندے پہ اس پہ نہ ڈالا جائے کہ یہ اسی قوم کے ٹیکسز سے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اتنی مراد نہ دی جائیں۔ تو ایک یہ مطالبہ، تیسرا جو بڑا مطالبہ تھا وہ یہ مطالبہ تھا۔ خیر اسی کے پیش نظر کیونکہ ایکشن کمیٹی کے چند رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا تھا آزاد کشمیر کے اندر، تو اس کی وجہ سے آج مکمل طور پہ آزاد کشمیر کے اندر ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ پھر آپ اگر دیکھا جائے، یہ میں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند دن پہلے پنجاب پولیس کو آزاد کشمیر میں بلایا گیا اور میں یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک باسی ہونے کے ناطے، آزاد کشمیر کا ایک عام سا باسی ہونے کے ناطے یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ایسے اختیارات یہ کون استعمال کر رہا ہے؟ کیوں IG پاکستان سے اگر آتا ہے وہ IG آزاد کشمیر ہے، کیوں ایسا ظلم وہ کرنے جا رہا ہے؟ شاید اسے آزاد کشمیر کے لوگوں کی تاریخ کا نہیں پتہ کہ یہاں پہ سردار ملی خان جیسے لوگ اور سردار سبز خان جیسے لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں، ان مثالوں کو دوبارہ سے نہ دہرایا جائے۔ خیر تیسری جو چیز ہے، میں اپنے اعلیٰ کام جتنے بھی ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے، بالخصوص پرائم منسٹر اور دوسرے، جو ایک عام سا ہمارے لیے اب سمجھ آ رہی ہے ہمیں کہ یہ ایک الیکشن کی جو گیما گیمی ہوتی ہے اور جس طرح سلیکٹڈ کیے جاتے ہیں لوگ، اور جس طرح آزاد کشمیر کے اندر اس ٹائم پہ وزیر اعظم، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس ٹائم پہ آزاد کشمیر کے اندر کس کی گورنمنٹ ہے اور جیتا کون تھا اور گورنمنٹ کس کی ہے، یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اس چیز پہ خیر ہم آج ڈسکس نہیں کرتے ہیں، پھر کسی ولاگ میں اس چیز پہ تفصیلاً ڈسکس کی جائے گی۔ تو ان چیزوں کو لے کے خدا را جتنے بھی آپ لوگ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ نے مکمل نہیں بیٹھنا، آپ نے کل پھر نکلنا ہے، اس عوام میں آنا ہے ووٹوں کی خاطر، پھر آپ نکلو گے اپنے حلقے میں جاؤ گے، کل کے دن ایسا نہ ہو کہ یہ عوام آپ کے گربان پکڑے، آپ سے سوال کرے، آپ سے پوچھے کہ آپ نے کیا کیا تھا، تو آپ کے پاس اس ٹائم سوری کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا اور واپسی اسلام آباد کا راستہ آپ کا اس ٹائم پہ منتظر ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔
تو اس لیے کشمیر کی قوم پہ ظلم بند کیے جائیں، ہمارے مطالبات جائز مطالبات ہیں، انہیں پورا کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کبھی بھی نہیں جھکیں گے۔ آپ جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی آپ نفری باہر سے بلا لیں، لیکن یہ کشمیری قوم بہت خوش آئند بات ہے کہ یہ جاگی ہے اور کھڑی ہے اور آج اپنے حقوق کے لیے وہ باہر نکلی ہوئی ہے۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے، اس کی ماضی میں کبھی مثال نہیں ملتی۔ کشمیری قوم، میری طرف سے آپ کو سلیوٹ ہے۔ آج آپ لوگ نکلے ہو اپنے حق کی خاطر، اور ایک یکجا آواز تھی آج آپ کی۔ آپ نے آج ثابت کر دیا ہے کہ کشمیری قوم زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ کسی بھی قسم کی قربانی سے ہم دریغ نہیں کریں گے۔ بہرحال میں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ، کیونکہ اب میرا یہ کہ میں ڈیلی کشمیر کے موجودہ صورتحال پہ ولاگ کروں گا اور ڈیلی میں آپ کو اپڈیٹ کیا کروں گا کشمیر کی موجودہ صورتحال سے ریلیٹڈ۔ اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔